أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن أسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. بزرگان دین، قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، اس دنیا کے اندر شروع سے آخر تک دو لڑائیاں، دو سوچ کے بیچ میں چل رہی ہیں. دنیا کے اندر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کے اندر اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں اور اسی اپنی بات پر دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں، اسی سوچ پر دنیا کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ دنیا اور یہاں کی دھن دولت، یہاں کے پیٹرول پلاٹینم، یہاں کے سونے اور چاندی اور یہاں کی دولت ہی اصل دولت ہے، یہی کیپٹل اصل ہے اور یہی زندگی ہے. اور جو ہے اللہ رب العزت نے جس کائنات کو بنایا ہے، اس اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے واسطے سے ایک سوچ ایمان والوں کو دی ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. یہاں کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے. یہ کامیابی اصل نہیں ہے، اصل وہ کامیابی ہے جسے اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے کامیابی بتایا ہے. اس سوچ کی لڑائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی چلی آ رہی ہے. یہ لڑائی مختلف خطوں میں، مختلف دنیا کے حصوں میں، مختلف قوموں کے بیچ میں، انسانوں میں رہنے والے مختلف طبقات کے بیچ میں، کبھی انسانوں کے بیچ میں وہ طبقہ جو دنیا کے اندر گورا کہلاتا ہے ان کے بیچ میں اور کالوں کے بیچ میں لڑائی چلی. تو یہ سوچ دنیا والوں کے اندر ہمیشہ کھٹکھٹاتی رہی ہے کہ کامیابی اصل کیا ہے. جس نے بھی دنیا کے اندر اپنی کامیابی کو سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے، اسے بہت جلد اس کا دھوکہ کھلا اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کچھ نہیں ہے.
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جو قیامت تک آئے گی، اس کے بیچ میں کوئی ایسا امتحان، کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی ہے جو آزمائش کے ساری انسانیت کو حیران کر دے، پریشانی میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے۔ وہ فتنہ اور وہ آزمائش دجال کا فتنہ ہوگا، دجال کی آزمائش ہوگی۔ اصل میں دجال ایک عذاب کی شکل میں، ایک امتحان کی شکل میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے اس کی بات کو ماننے والے، اس کی سوچ کو قبول کرنے والے دنیا کے اندر تیار ہو چکے ہوں گے۔ دنیا کی سوچ میں، دنیا والوں کی سوچ میں اور دجال کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو دنیا آج ترقی کو سب کچھ سمجھ رہی ہے کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، اس سے پہلے انسان کیسا تھا، آج کا انسان کیسا ہے، اونٹوں کے دور کا انسان کیا تھا، آج کے دور کا انسان کیا ہے، تو دنیا ہی کی ترقی اور یہاں ہی کے سرمایے کو، کیپٹل کو دنیا والے سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو دجال کے آنے پر اسے ویلکم کریں گے، اس کی بات کو قبول کریں گے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ دوسری وہ سوچ، ایمانی سوچ، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی سوچ کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی کی بات چلے گی، اسی کی بادشاہت ہے۔ جو دنیا نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک اور طاقت ہے۔ دیکھیے اتنا سب کچھ جو انسان نے بنایا ہے یہ سبب ہے، یہ اسباب ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو تو انسان نے کریٹ کیا ہے، لیکن ان چیزوں کو کریٹ کرنے والے، انسان کو کریٹ کرنے والا خدا ایک موجود ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ مال و دولت کچھ نہیں، یہ پیٹرول پلاٹینم کچھ نہیں، یہ سونا چاندی کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں ہماری محتاج ہیں۔ یہ ساری بادشاہت، یہ حکومت، یہ وزارت کے نقشے، یہ منسٹری اور یہ سیکریٹریٹ، جو کچھ دنیا کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے سب ہماری محتاج ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو تو وہ چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی رسی کھینچ لیتے ہیں تو آن کی آن میں دھڑم سے وہ گر جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ساری دنیا کی سوچ، فکر، محنت، لگن، بھاگ دوڑ اسی پر ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھیے۔ میں گزارش ان لوگوں سے بھی کروں گا جو سوتے سوتے سن رہے ہیں، معاف کیجئے گا، آپ عذر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہوں گے کرسی پر، لیکن ٹیک لگانے سے آدمی کو نیند آ جاتی ہے۔ ایسی چیز سے ٹیک لگانا کہ اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو آدمی کسی جانب گر جائے۔ سوتے ایسا آدمی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سو رہا ہے، اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے گا۔ تو ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اپنے وضو کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، اور جو دیوار سے لگے رہتے ہیں ان سے بھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک چیز وہ ہے جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ چیزیں ہی سب کچھ ہیں، پیٹرول، پلاٹینم، سونا، چاندی، کوئلہ، اور یہ جو کچھ یہاں کے اندر سرمایہ کاری نظر آتی ہے، کیپٹل جو نظر آتا ہے دنیا کے اندر، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہاء، ادباء، علماء اور خطباء اور صوفیاء، سب کی ایک دعوت ہے کہ وہ یہ دعوت ہے کہ یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ سبب ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ یہ جو پانی دریا کا ڈبو سکتا ہے فرعون کو، وہی پانی بچا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو۔ جو آگ جلا سکتی ہے دوسروں کو، وہی آگ سلامتی کی بن سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ جو زہر انسان کو ختم کر سکتا ہے، اگر وہ زہر اللہ کے بھروسے پر جن صحابہ نے پیا، وہ صحابہ
کیسے جیے اور ان کے اندر اللہ نے کیسے ان کے پیٹ میں جو زہر گیا وہ ان کو اثر نہیں کر سکا. دنیا کی ہر چیز کے اندر آپ کو اثر دکھائی دے گا، لیکن اسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، اسی چیز کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی کو سب کچھ جمع کر لو، اسی کو بٹور لو، جتنا ہو سکے جمع کر لو، اور ایک دم اللہ سے نظر ہٹا لینا جو اس پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. چیزیں ہی سب کچھ ہیں، اصل چیز تو اللہ کی قدرت ہے. وہ بتاتا ہے کہ دیکھو دنیا ہم نے اس لیے بنایا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، لوگوں ہم نے زمین پر جو چیزیں بنائی ہیں زمین کی خوبصورتی کے لیے بنائی ہیں. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آپ کے کپڑے آپ کی خوبصورتی ہے، اس سے آپ کے جسم بھی چھپ رہا ہے. جو جتنے اچھے کپڑے پہن رہا ہے اخلاق کے ساتھ، اچھے کیریکٹر کے ساتھ، وہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے. ورنہ چاہے جتنے اچھا کپڑا پہن لے لیکن اندر سے بگڑا ہوا ہے، بہترین کپڑا پہن لینے کے بعد بھی بد کردار اور بد اخلاق نظر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ زمین کے اوپر کی جو ہم نے تمہیں نظر آنے والی چیزیں ہیں یہ تمہارے امتحان کے لیے، یہ آزمائش کے لیے. اسی لیے نہیں ہے کہ تم اسی میں پڑے رہ جاؤ، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگو، اسی کے پیچھے بھاگنے لگو. صبح اٹھے تو دکان کے پیچھے، شام ہوا تو دکان کے لیے، سب کچھ صبح سے لے کر شام تک لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے دکان کے بارے میں، مال کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، دنیا کے چند چھیتڑوں کے بارے میں. اللہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں حقیقت نہیں ہیں، حقیقت ہم بتاتے ہیں. یہ ایک سوچ، دجال اسی لیے کانا ہے، کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی دکھائی دے گی. وہی سوچ آج پوری دنیا لے کر چل رہی ہے. وہ سوچ شروع ہوتی ہے ویسٹرن کنٹریز سے، ایسٹرن کنٹریز سے، امریکہ سے، یورپ سے وہی آواز چلتی ہے. وہ ایک پروپیگنڈا چلانا چاہتے ہیں، اس بات کو چلانے کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. میڈیا اس کو اتنا اچھالتا ہے، اتنا غلط سلط طریقے سے پیش کرتا ہے کہ چیز کی شکل ہی بدل جاتی ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے سب سے بہتر جہاد آدمی کا اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. نفس کہتا ہے زیادہ کھاؤ، آدمی اپنے نفس کو کہتا ہے نہیں مجھے آج 2 ہی روٹی کھانی ہے، مجھے زیادہ عبادت کرنی ہے. نفس کہتا ہے زیادہ سو، آدمی جو ہے اس سے جہاد کر رہا ہے، اس سے لڑائی کر رہا ہے، نہیں مجھے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. نفس کہتا ہے باہر جا کر گپ شپ لگاؤں، وہ اپنے کو مجبور کرا کر تسبیح لے کر اللہ کی آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، نفس سے لڑائی کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی لڑائی، سب سے بڑا جہاد آدمی کا وہ ہے جو آدمی اپنے ذات سے کرتا ہے، اپنے نفس سے کرتا ہے. کیا جہاد اس کا نام ہے کہ کمزوروں پر تلوار اٹھا کر دنیا والوں پر اپنا رعب جمایا جائے، کمزوروں پر ہتھیار اٹھایا جائے، معصوموں پر تلوار چلایا جائے اور اپنے کو سوسائڈ بم پہن کر کہیں جا کر خود کو پھٹا لیا جائے اور سمجھ لیا جائے ہم نے بہت بڑا کام کیا. جہاد کے ورڈز کو ٹیررسٹ کے ساتھ ایسا جوڑا گیا دنیا والوں نے سمجھ لیا کہ ٹیررسٹ ہے تو وہی جہاد ہے. جہاد کب کیا جاتا تھا؟ جہاد کب کیا جاتا تھا ایک الگ ٹاپک ہے، میں بولوں گا تو اسی پر بات ختم ہو جائے گی. ایک بہترین عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بلندی جہاد ہے. یعنی جب تک کفر اپنے زور و طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کی زور و طاقت کو توڑنے کے لیے اللہ کے دینی بندے، ایمانی بندے خالص اپنی زندگی کے اندر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، کفر کی طاقت کو توڑنے کے لیے میدان عمل میں جہاد میں آ کر اترتے ہیں، اس کفر کا خاتمہ کرتے ہیں. اور جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کرتے، پھر ان کو میدان میں بلا کر ان سے لڑائی کی جاتی ہے. وہ جہاد کہا گیا. ایک لمبا پروسیس ہے
لیکن سوسائڈ کے ساتھ پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ساتھ جہاد کو اٹیچ کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی دجالی سوچ یہی ہے کہ جھوٹ کو سچ بتایا جائے، سچ کو جھوٹا بتایا جائے، اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے میڈیا کا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس فون کا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ دجالی فتنوں میں سے سب سے بڑا وہ فتنہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں پہنچا ہوا ہے، اور ہماری زندگی کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ اتنا ہو گیا، اللہ معاف کرے 100 مرتبہ اللہ کا نام لینے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہوتی۔ 100 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے طفیل سے ایمان ملا، ان پر 100 مرتبہ درود بھیجنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا، ایک پارہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں فون پر۔ یہ فون کیا کر رہا ہے؟ آپ کو جھوٹا بنا رہا ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں بازار اور منڈی میں، گھر والوں کو کہتے ہیں بھئی گھر کے باہر کھڑا ہوں، آپ راستے میں ہوتے کہتے ہیں ابھی قریب ہوں۔ جھوٹ پر ہم عادی ہو گئے۔ 10 منٹ کا راستہ ہوتا ہے، کہتے ہیں 2 منٹ کا راستہ باقی ہے۔ تو دجال کا ایک فتنہ یہ ہے کہ انسانوں کو حقیقت کو بدل دے گا، اس کے سامنے دکھائی کچھ دے گا اور پیچھے ہو رہا کچھ ہو رہا ہے۔ اوپنلی میں نہیں بتا سکتا، اوپنلی میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دنیا نہیں ہے، جو اصل حقیقت ہے وہ آپ سے چھپایا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن مسلمان جو اس ظلم کا جواب دے رہے ہوتے ہیں ان ظالموں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، یہودوں کا، نصارہ کا، کسی کا بھی، اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ آپ تھوڑا کرتے ہیں اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، دنیا والوں کو بتایا جائے یہی سب کچھ ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے یہ بتانا ہے کہ 2 لڑائیاں اس وقت ہیں، ایک لڑائی دجالی اور ایک لڑائی جو ہے ہمارے ایمان کی بیچ کی لڑائی۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، انزل الکتاب علی عبد، انزل الکتاب، اللہ فرماتے ہیں جس ذات نے قرآن کو نازل کیا، انزل الکتاب علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا، جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا، اس قرآن میں ذرا برابر کجی نہیں رکھی، قرآن آپ کو بالکل سیدھا سیدھا راستہ بتائے گا، کبھی ادھر اور ادھر جانے کو نہیں کہے گا، وہ قرآن آپ کو سیدھا راستہ بتائے گا، بالکل جس سیدھے پن کے اندر ذرا بھی ٹیڑھا پن نہیں، اس سیدھے پن کے اندر ذرا بھی ٹیڑھا پن نہیں، وہ قرآن آپ کو سیدھے سیدھے لے کر جائے گا جنت کی طرف۔ لیکن آپ کو اس وقت جس چیز کی طرف آپ کا دھیان لگا دیا گیا، آپ کے دماغ کو کھینچ لیا گیا، جھوٹ کو سچ بنا کر، سچ کو جھوٹ بنا کر کہ بھئی دیکھو سیدھا راستہ اسلام کا راستہ نہیں، سیدھا راستہ قرآن کا راستہ نہیں۔ دیکھو مذہب ایک چیز ہے، اس کو کونے میں رکھو۔ گورے کیا کرتے ہیں؟ گورے یہی تو کرتے ہیں کہ مذہب کو پرسنل لائف سے زیادہ اٹیچ مت کرو، مذہب ایک الگ چیز ہے، وہ پرسنل معاملہ ہے، اگر کرنا ہے تو کریں گے، خدا کو ڈر کر جینا ہے تو جئیں گے، اگر کوئی نہیں جیتا ہے تو اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ اسلام نے یہ تصور نہیں دیا، اسلام نے یہ تصور دیا کہ تم اس کے غلام ہو، خدا کے غلام ہو، تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو اس نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی اصل ہے، میرے پیسے ہیں، میں جو کھاؤں گا، میں جو چاہے خریدوں گا، جس پر چاہے میں پیسے لٹا دوں گا، جہاں چاہے خرچ کر دوں گا، آزادی۔ اور آزادی نسوان، عورت کو آزاد کر دیا گیا کالج کے نام پر، ڈگری کے نام پر، اور جو ہے اسے ڈیوٹی کے نام پر، پتہ نہیں کس کس نام پر، دیکھ لیا جائے تو اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، نفع کم ہو رہا ہے۔ عورتوں کو جتنا گھروں سے باہر نکالا گیا آزادی کے نام پر، عورت گھر کے اندر کے لیے تھی، جس اللہ نے عورت کو بنایا وہ اللہ بتا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تمہارے ایمان پر، تمہارے تقوی پر ہمیں یقین ہے، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں اپنے گھروں میں کھوٹا باندھ کر رہ جاؤ۔
جیسے کھوٹا زمین میں گڑ جاتا ہے، کھوٹا آسانی کے ساتھ نہیں نکلتا، ایسی عورت کو اپنے گھروں میں گڑ جانا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن نام دیا گیا کہ بھئی زمانے کا چیلنجز اور ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، باہر نکالا جائے۔ دیکھ لیجئے پازیٹیو ویو کتنا ہے، نیگیٹیو ویو کتنا ہے، آپ اندازہ کر لیں، آپ سمجھدار ہیں۔ نقصان کتنا ہو رہا ہے، فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ عورت کما رہی ہے تو اس کے اندر اپنی کمائی کا کتنا غرور آ رہا ہے، اس غرور کی بنیاد پر خاندانی جھگڑے کتنے ہو رہے ہیں، بچوں کے بیچ میں اس جھگڑے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے جھگڑے کی وجہ سے بچوں میں منافقت کیسی آ رہی ہے، بچے ڈبل فیس والے بن رہے ہیں، بچے باپ کے پاس جاتے ہیں تو ایک فیس لے کر، ماں کے پاس جاتے ہیں تو دوسرا فیس لے کر۔ یہ عورت کے پیسے کے کمانے کی برکت ہے جو گھر گھر میں پہنچ رہی ہے۔ یہ وہی بات کہ شکل کچھ تھی، بتایا آپ کو کچھ گیا، آپ کو بتایا گیا ترقی ہے، آپ کو بتایا گیا آپ کے پرابلمز حل ہونے والے، آپ کو بتایا گیا کہ جو ہے زمانہ مہنگا ہو گیا، ایک کے کمانے سے گھر نہیں چل سکتا، اب دو کو کمانا پڑے گا، اب زیادہ ضرورت ہے تو زیادہ پیسے چاہیے اور تبھی جا کر ہمارے پیسوں سے کام بنے گا، آپ کو یہ بتایا گیا۔ لیکن اس کے پیچھے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی عورت آپ کے قابو میں نہیں، آپ کی بچی آپ کے قابو میں نہیں، آپ کی بچی آپ کے بیچ میں ہوتے ہوئے آپ کے پاس نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کا بچہ، آج کی بچی آپ کے پاس تو ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ان دونوں لفظوں میں غور کیجیے، آپ کے پاس تو ہے، آپ کے گھر میں ہے، فلاں کمرے میں ہے، فلاں جگہ ہے، لیکن اس کی ایٹیٹیوڈ، اس کی مینٹیلٹی، اس کی سوچ، اس کے عادات، اس کے اخلاق اور اس کا سب کچھ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ آپ اس کے لیے الگ سوچ رہے ہیں، وہ ایک الگ دنیا کی خواب لے کر جی رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کو اس کی ضرورت سے زیادہ جگہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن کسی بھی بچی کو اتنا ضروری قرار دے دیا گیا کہ بغیر ایجوکیشن کے تم بھوکے مر جاؤ گے، اگر تم ایجوکیشن چاہیے تو ایسے کالج میں اتنی فیس دینی پڑے گی، ایسے جو ہے تمہیں یونیفارم پہننے پڑیں گے کہ جس سے تمہاری پنڈلی بھی نظر آ جائے، جو کچھ نظر آ جائے، کمر نظر آ جائے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کو بتایا کچھ جاتا ہے، اس کے پیچھے ہوتا کچھ ہے۔ آپ کو یہ بتایا گیا آپ کی بچی پڑھے گی، ایجوکیٹڈ بنے گی، بن تو گئی، لیکن وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک دجالی فتنہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی لڑائی۔ میرے دوستو، میں مخالف نہیں ہوں، آپ پڑھائیے بچوں، لیکن آپ کی سوچ اور اس کی سوچ ایک ہونی چاہیے، آپ کا اس پر پورا قابو ہونا چاہیے۔ بھلے آپ 4 پیسے کم کمائیں، لیکن سب سے بڑا کیپٹل تو آپ کے اپنے بچے ہیں، جس پر آپ کا سرمایہ لگ رہا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ نہیں۔ اس کی سوچ، اس کے خیالات، اسلام کو لے کر اس کے بار ذہن کے اندر ہزاروں سو ڈاؤٹ ہو چکے ہیں۔ اسلام کس کا نام، ایمان کس کا نام ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھیں، اسلام نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا، ماں باپ کی فرما برداری کا، بچوں کی ان ساری چیزوں کا نام اسلام ہے۔ لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس اسلام پر کانفیڈنٹ، اور وہ کانفیڈنٹ جو آپ کے اندر ایمان کا پاور کام کر رہا ہے، ایمانی پاور کے طور پر کام کر رہا ہے، یقین کے پاور کے طور پر کام کر رہا ہے، وہی پاور آپ کو اسلام پر چلاتا ہے، ایمان پر چلاتا ہے، آپ کو حرام سے بچاتا ہے، حلال پر چلاتا ہے۔ اس ایمان کا ایک نام یہ ہے کہ آپ بنا دیکھے اس پر یقین کریں کہ یہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے نبی علیہ السلام پر یہ قرآن اتارا۔ اس پر ذرا سا ڈاؤٹ کا نام آپ کا ایمان آؤٹ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کھول کر دیکھیے، قرآن بتاتا ہے، الف لام میم، قرآن کی پہلی آیت بتاتی ہے ذالک الکتاب،
لوگوں یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں تمہیں ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں اگر ڈاؤٹ کرو گے ایمان کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں، تو تمہارا ایمان آؤٹ ہے۔ کہ آپ کے بچے کہیں آزاد ہو کر ایمان ان کے ذہن سے، دماغ سے تو نہیں نکل رہا ہے، وہ اسلام بیزار تو نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایک ہے دجالی فتنہ۔ اس وقت کی سب سے بڑائی یہی ہے کہ ہمیں کچھ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کچھ اور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کے لیے جیا جائے۔ سورہ کہف، یہ سورہ کہف کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، جو اس سورہ کہف کو ہر جمعہ پڑھتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنوں سے بچائیں گے۔ اس سورہ کہف کی 10 آیتیں جو یاد کر لیتا ہے اللہ اسے بھی دجال کے فتنوں سے بچائیں گے۔ اس سورت کی شروع سے آخر تک مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ یہی ہوگا۔ اصحاب کہف ایمان والے کچھ نوجوان، دل کے اندر ایمان تھا، ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں اتارے گئے، کوئی رسول نہیں اتارے گئے۔ روم کا جو علاقہ ہے، جو وولڈ سیریا تھا، وولڈ ترکی تھا، روم کا علاقہ، وہاں کا ایک بادشاہ اپنی چودراہٹ اور اپنے زور سے لوگوں کو بت پرستی کرا رہا تھا۔ ناچ گانے، شراب، کباب، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہی تو ہے آزادی کا نام، جو آج آزادی دی جاتی ہے۔ بھئی جو چاہے کرو، جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے پہنو، جو چاہے اوڑھو، جو چاہے جس کے ساتھ چاہے گھومو، جس کے ساتھ چاہے رات گزارو، جو آپ کو پسند آ جائے وہ گلاس تھام لو، چاہے شراب کا ہو کہ شربت کا ہو۔ تو روم کے بادشاہ نے اس زمانے میں لوگوں کو آزادی دے رکھی تھی، خدا بنا ہوا تھا، لیکن اندر سے کچھ نوجوان اندر سے کڑ رہے تھے کہ یہ بت پرست تو اصل نہیں ہے، ان بتوں نے ہم کو کیا پیدا کیا ہے، ان کو تو ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ بت ہم کو کیا پیدا کریں گے۔ اندر سے بیزار تھے۔ ایک رات تھی، تہوار منایا جا رہا تھا، پورے گاؤں کے اندر ایک تہوار منایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر وہ نوجوان ایک ایک کر کے الگ ہوتے گئے۔ 8-10 نوجوان ایک جگہ اکٹھے ہوئے، کسی کو نہیں پتا کون ہیں، کس لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اے نبی علیہ السلام اس وقت کو یاد کیجئے۔ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ نہیں، ان کو کہا جا رہا ہے اصحاب کہف، کہ جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے تھے، ان بت پرستوں سے، ان ناچنے والوں سے، ان گانے والوں سے تم الگ ہو گئے تھے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان چیزوں سے جس کی وہ عبادت کر رہے تھے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اللہ فرماتے اب ہم نے ان کو حکم دیا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی اپنی جان بچانے کے لیے، جا کر غار میں سو جائیے، غار میں سو جاؤ۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ 8-10 لوگ جمع ہوئے، بات چیت ہو رہی ہوئے، تم کون ہو؟ وہ کہہ رہا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں گاؤں کا، وہ کہہ رہا ہے میں فلاں گاؤں کا ہوں، فلاں محلے کا ہوں، میرا باپ وہ ہے، میرا چاچا یہ ہے۔ آپس میں بات ہو رہی ہے۔ اس میں ایک آدمی نے ہمت کر کے کہا کہ بھئی یہ ہم چند دنوں سے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، یہ کفر و شرک، یہ ظلم و زیادتی، یہ ناچ گانے، یہ حرام کاریاں جو ہم اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہیں، ایسے تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ساروں نے کہا ہاں ہم سب اس سے بیزار ہیں، میں بھی اسی لیے الگ ہوا ہوں۔ وہ کہہ رہے میں بھی اسی لیے اپنے گاؤں باہر سے آیا ہوں، اپنے وہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ اندازہ کیجئے کیسا ایمان رہا ہوگا۔ کیا تھا، ذرا سی تو بات تھی، مان لیتے بادشاہ کی بات، آخرت کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ ہمت سے کہتے ہیں نا حضرت اللہ غفور الرحیم ہے، بعد میں دیکھ لیا جائے گا، دیکھیں گے جو ہوتا ہے دیکھ لیا جائے گا۔ اگر وہ بھی سوچتے تو کیا کہتے، بادشاہ سے ہاتھ ملا لیتے، ان کو بھی وزیر بنا دیا جاتا، ان کو بھی عہدہ، 4 پیسے، 4 عورتیں دے دی جاتی، خوب ناچتے کھیلتے کودتے۔ وہی لڑائی جو میں بتا رہا ہوں آپ سے، اسلام اور کفر کی لڑائی وہی ہے جو میرے اور آپ کے، ہمارے اور غیروں کے بیچ سوچ کی لڑائی، مینٹالٹی کی لڑائی، سوچ کی لڑائی۔ کس سوچ کو لے کر وہ جی رہے ہیں، کس سوچ کو لے کر آپ جی رہے ہیں۔
الگ ہو گئے. اب بادشاہ سے پناہ لیا انہوں نے. بادشاہ کو پتا چلا کہ بھئی یہ لوگ الگ ہو گئے ہیں. بہت تلاش کیا. جب تلاش کرتے کرتے ان کا پتہ نہیں چلا تو تختیاں بنی، سلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تختیاں بنائی گئی، اس میں ان کے نام لکھ دیے گئے، فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں گم ہو گئے ہیں. غار میں جا کر چھپے. کچھ کھانا تھا، کھانا کھایا پیا، جو سامان تھا ختم ہو گیا. اللہ نے سلایا ان کو، ایسی نیند سلائی، ایسی نیند سلائی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو دیکھتے تو تم کہہ دیتے کہ یہ مردہ ہیں، یہ مر چکے ہیں، حالانکہ یہ زندہ ہیں، نیند میں ہیں، کروٹ بھی لے رہے ہیں. اس لیے کہ ایک ہی جانب میں سو رہے ہیں تو زمین کھا جائے گی، مٹی کھا جائے گی. کروٹ بھی لے رہے ہیں. سورج کی گرمی ان کے، سورج کا اجالا ان پر پڑ رہا ہے، سورج کا اجالا، سورج کی گرمی ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. 309 سال تک اللہ نے ان کو اس غار میں بنا کھانے کے، بنا پانی کے سلایا. اللہ تو اللہ ہے میرے دوستو. کسی کی طاقت کچھ کام نہیں کر سکتی خدائی طاقت کے سامنے. کسی کی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی اپنے ناچ لے کہ ہم جیت گئے، کوئی بھی افسوس کر لے ہم ہار گئے، خدائی طاقت سے، خدائی پکڑ سے باہر نہیں ہے. یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے. 309 سال تک اللہ نے انہیں سلایا. اب جاگے ہیں تو وہ جو سکے تھے ان کے پاس، 2 روپیہ 4 روپیہ 5 روپے کے جو سکے تھے، سب نے اکٹھا کیا کہ بہت بھوک لگ رہی ہے، ایسا کرو لے جاؤ اور دیکھو تم باہر والوں کو کچھ مت کہو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہم کون ہیں کون نہیں ہیں، جھگڑا مت کرو، جو پیسے سے جتنا کھانا مل جائے اتنا کھانا لے کر آ جاؤ. انہیں کیا پتا اللہ نے ان کی اس ہجرت کی برکت سے وہاں کا نظام ہی بدل دیا، وہاں اسلامی حکومت قائم ہے. جب یہ لوگ وہاں گئے، ان لوگوں نے، دکانداروں نے دیکھا سکے کو کہ سکہ ہی بدلا ہوا ہے. 1 سے 2، 2 سے 4 ہوتے ہوتے بادشاہ تک بات پہنچی. ان لوگوں کو بلایا گیا، ان کی حقیقت پوچھی گئی، اور وہ بادشاہ کے پرانے خزانے میں سے وہ سلائٹ نکالی گئی اور دکھایا گیا کہ اس میں ان کے نام ہے. تمہارا اچھا یہ نام ہے، تمہارا یہ نام ہے. ان کا ایک ایک کا آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اور اس کے بعد سب جگہ یہ چرچا ہو گیا کہ یہ لوگ جو اللہ کے دین کی محبت میں، اللہ کے خاطر لوگوں سے بیزار ہو کر، اور اس وقت کے کلچر سے، اس وقت کے بادشاہ سے، اس وقت کی بے دینی اور بے حیائی کے ماحول سے بیدار ہو کر جو اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے، اللہ نے انہیں آج تک زندہ کر رکھا ہے. پھر وہ لوگ جا کر سوئے تو اللہ نے ان کو موت دے دیا. کیا بتاتا ہے واقعہ آپ کے سامنے؟ یہ واقعہ یہی بتاتا ہے کہ دیکھو، ایک ہیں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی سکون اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ انہیں جلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا بھی ہے. تو 309 سال سلا کر اللہ ان کو دوبارہ اٹھاتا ہے، دوبارہ زندگی دیتا ہے. میرے دوستو، ہم اسی بھروسے پر جینا ہے. جو طاقتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ کوئی طاقت نہیں. جو پیٹرول پلاٹینم اور جو یہاں کی ہم سمجھتے ہیں اکانومی سسٹم ہے، وہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی طاقت اصل ہے، اللہ کا پاور اصل ہے. اسی کو سامنے رکھنا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر جینا ہے. موت کو سوچئے، آخرت کو سوچئے. ہم کب تک اسی کمائی کے پیچھے لگتے رہیں گے اور ہماری زندگیاں کھپتی رہیں گی؟ اور جو دجالی سوچ دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، اسی سوچ کو لے کر ہم کب تک چل رہے ہوں گے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر عجیب نقشہ کھینچا، بتا دیا کہ دیکھو، 2 آنکھ رکھو اپنے پاس. ایک آنکھ سے دنیا کو دیکھو اور ایک آنکھ سے آخرت کو دیکھو. اگر صرف دونوں آنکھ سے ایک ہی آنکھ کا کام لیتے ہو، دونوں آنکھ سے صرف دنیا ہی کو دیکھتے ہو، دنیا ہی کو سوچتے ہو، یہیں کا نفع نقصان تمہیں نظر آ رہا ہے، تو دجال کی منٹیلٹی میں آپ کی منٹیلٹی میں کوئی فرق نہیں. امریکہ کے دشمن، امریکہ اور اسرائیل جو اسلام کے دشمن ہیں، ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. اگر آپ دنیا ہی کی
کامیابی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو آپ کے دونوں آنکھ ہونے کے باوجود گویا آپ ایک آنکھ ہی سے دیکھ رہے ہیں، دونوں آنکھ سے اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، ایمان اور آخرت تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میرے دوستو، اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے، اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یہی ایمان کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس ایمان کی روشنی کو اپنے اندر بڑھائیں، چنگاری کو پھونکیں۔ ہمارے ایمان کی چنگاری حالات کی وجہ سے راکھ کے نیچے جیسے آگ دب جاتا ہے، راکھ کے نیچے جب دب جاتا ہے آگ، اس کو جب پھونکتے ہیں تو اندر سے آگ جلنے لگتا ہے۔ ہاں، جب نیٹو کی طاقت تیار کی جا رہی تھی، اس وقت پوچھا گیا کہ اب تو تم نمٹ گئے، عرب کی ساری کنٹری سے نمٹ گئے، پیٹرول پر تمہارا قبضہ ہو گیا، تو اب نیٹو کی کیا ضرورت ہے، اس پلانٹ کو کیوں تم بنا رہے ہو؟ اس وقت نے کیا کہا تھا امریکہ نے؟ کیا سمجھتے ہو؟ ہم کو اتنا بھی بیوقوف سمجھتے ہو؟ اب تو ہمیں اسلامک فنڈامنٹل سے لڑائی کرنا ہے۔ مسلمان ہیں، ان کے اندر ایمانی آگ جل رہی ہے، ان کے اندر وہ ایمانی آگ جل رہی ہے۔ ہاں، جارج بش نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے ہسپانیہ سے، اسپین سے لے کر جو ہے مکہ تک کے سارے علاقے کو فتح کرنا ہے۔ اسپین تو ہم بھول گئے، 500 سال سے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، جہاں پر 800 سال ہماری حکومت تھی، لیکن اسے وہ بات یاد ہے۔ ہاں، تو میرے دوستو بزرگوں، وہ ایمانی چنگاری دنیا کو، آپ کے اندر جو موجود ہے وہ دنیا کو ڈرا رہی ہے، اس کو پھونکیے، اپنے اندر ایمانی طاقت کو جگائیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنے گھروں کو آباد کیجئے، بچوں کو ضرور پڑھائیے، لیکن ان کی سوچ اسلامی ہونی چاہیے، دینی ہونی چاہیے اور ایمانی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان ظاہری باتوں کو مجھے بھی، آپ کو بھی عملی توفیق نصیب فرمائے، اور ان باتوں کی اصل حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔